آج جو چوتھا ریفرنس، علی ابن الجعد المتوفا 230 ہجری، احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں. ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد. علی ابن الجعد، ویسے ابن الجود بھی پڑھتے ہیں، یہ جود لفظ غلط ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، بہرحال اردو میں چل جاتا ہے، مولویوں کا زیادہ ایسا ہوتا ہے. میں ویسے آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جود پڑھ لیں. عربی میں جعد. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر، جو آپ سمجھ لیں اسماء الرجال کے اوپر ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، اس میں نقل کیا. اور اس کی سند کو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے، وہ انہوں نے تو خیر کسی اور مقصد کے لیے لکھا تھا کہ ہمیں رمضان والی کتاب کے اندر، تو وہ ہماری عقابی نظروں سے وہ چیز بچی نہیں ہے، تو وہ ہم نے پکڑ لی. 77 نمبر پیج پہ وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن الجعد کہا کرتے تھے، مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے. یہ جملہ آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کیا خود اپنے ریفرنس. یہ اتنا بڑا جملہ بول کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو عذاب ہو. یہ اہل سنت کا امام ہے، احمد بن حنبل کا استاد ہے، امام بخاری کا استاد ہے، اس کی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس میں لکھا ہے کہ ہم اسے سیکھے ہی مانتے ہیں. اس کو کیوں نہیں رافضی کہتے یا نیم رافضی کہتے؟ نہیں، وہ بڑا ہے. تو ہم تو سلف کا فہم عوام کے سامنے بیان کریں. یہ آپ کے سلف ان کے بارے میں لکھ کے گئے جن کا آپ جھوٹا دفاع کریں. ہاں جی جناب، اب آ جائے جی 5th ریفرنس کی طرف، اور وہ ہیں حنفیوں کے بڑے امام، امام بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. ایک شوافے کی ہے شرح جو ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے لکھی، فتح الباری. اس کے مقابلے پہ یہ عمدۃ القاری، ایک ہی زمانے میں دونوں بزرگ. تو انہوں نے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا 7083 کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس کی شرح کرتے ہوئے عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اس دعوے کے اوپر وہ کمنٹس کرتے ہیں امام بدر الدین عینی. وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث مل چکی تھی جو بخاری مسلم کی حدیث میں نے پہلے بیان کی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ ان کو 1 اجر بھی ملے؟ تو یہ بات ٹیکنیکلی درست ہے. دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے، حاکم، تو اپنے صحیح اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا، اور اگر اس نے غلط اجتہاد کیا تو 1 اجر. مخالفین تو ہوتے ہی باغی ہیں، انہوں نے اجتہاد کرنا ہی نہیں، وہ اجتہاد کے تو اہل ہی نہیں ہوتے. یعنی سیدنا علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط بھی لڑتے نا، تب بھی 1 اجر ملتا. اب تو خیر الحمدللہ ان کی تینوں جنگیں درست ہیں، میرے ریسرچ پیپر کے اوپر سپورٹی بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. مخالفین مجتہد نہیں ہے. 6واں ریفرنس ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، جو ان کے ہی زمانے کے ہیں، فتح الباری میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3766 حضرت معاویہ کے بارے میں، جس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ذکر معاویہ امام بخاری نے. تو ابن حجر اسقلانی اس کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا، اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی. وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ 1 وتر پڑھتے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں. حضرت ابن عباس نے جو کہا نا کہ وہ فقیہ ہے، صحابی ہے، اس کو چھوڑ دو. اور یہ بھی حضرت ابن عباس نے تقیتاً بات کی تھی، کیونکہ تحاوی شریف
حنفیوں کی شرح معانی الآثار، اس میں باقاعدہ امام طحاوی نے اس کانٹیکس میں ایک اور روایت لی ہے جس میں ابن عباس کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک وطر پڑھتے ہیں حضرت معاویہ، تو کہتے ہیں اس گدھے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا، چھڑا ایک وطر والا۔ تو امام طحاوی اس کو سپورٹ میں لے کے حنفیوں کی کہ ہم 3 وطر کے قائل ہیں، لہٰذا امام طحاوی نے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی تصحیح کر دی۔ لوگ کہتے ہیں امام طحاوی نے ساتھ نہیں لکھا کہ صحیح ہے غلط ہے، وہ ثبوت کے طور پہ جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو صحیح ہونے کے ساتھ ہی پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بریف بھی کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابی کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے، تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا۔ اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی اپنی من گھڑت احادیث کو جمع کرنے والی کتاب الموضوعات، موضوعات شریف گڑی ہوئی حدیث ہے، اس میں بھی کچھ روایتیں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد امام اسحاق بن راہوے کا قول بھی نقل کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں۔ ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد یعنی امام اسحاق، جنہوں نے کہا کہ صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت ان کے لیے ثابت نہیں ہے، لہذا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو گیا۔ وہ جو کبھی ہادی اور مادی لے کے آتے ہیں، کبھی سمندری جہاد، کبھی کچھ وہ سب کچھ انکار کرتے ہیں۔ اور امام بخاری، اگر وہ سمندری جہاد والی سے وہ رزلٹ نکل رہا ہوتا تو امام بخاری حضرت معاویہ کے چیپٹر میں وہ حدیث لے آتے ہیں اور اس میں سے رزلٹ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طرح انہوں نے نکالا ہے۔ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی بھی سرکوبی ہو۔ رافضی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے جو ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں اور ایون ان کے مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا جو خط ہے معاویہ کے لیے اور بیعت ڈیمانڈ کرنے کا، وہ خود ثبوت ہے کہ حضرت علی بھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا، تو تم میری بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تو کافر سے تو بیعت نہیں تھی انہوں نے ڈیمانڈ کرنی۔ اس پہ میری ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے حضرت معاویہ کے اوپر نعرہ بازی، ویسے یوٹیوب پہ اس کا عنوان ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے وہ نعرے لگوائے تھے بے خطا بے گناہ، تو اس میں نے وہ سارے ریفرنس ڈسکس کیے تھے، آج میں اس کو اسکپ کرتا ہوں۔ اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ ان کو خصائص علی لکھنے کے اوپر ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا، اور یہ کہتے ہیں سند لے کے تواتر ہے اس کے اوپر، تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں یہ نقل کی گئی ہے۔ خود اہل حدیث کے جو دارالسلام والے ہیں نا، انہوں نے جو سنن نسائی چھاپی ہے نا، اس کے مقدمے میں امام نسائی کی شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ تو مانتے ہیں اس بات کو۔ تو وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنا، اچھا یہ امام نسائی کے بھی استاد ہیں امام اسحاق اور امام بخاری کے، انہوں نے بھی اپنے استاد کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ جو انہوں نے لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اس میں کوئی حضرت معاویہ کے اوپر حدیث نہیں لی۔ پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے، امام حاکم بھی اسی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے رہے محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا، لو جی امام احمد بن حنبل بھی آ گئے ہیں، مشاجرات صحابہ والے فتووں کے بانی، ان کی بھی آپ بات سن لیں۔ احمد بن حنبل سے ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا کیا سمندر کوزے میں بند کیا؟ میرے بیٹے خوب سمجھ لو، سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے، چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہیں نا، حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے، یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے، ان کو ہی اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں۔ پھر احمد بن حنبل کے اس قول کے اوپر ابن حجر اسقلانی کمنٹس کرتے ہیں۔ اچھا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ابن حجر اسقلانی احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے کی اس گفتگو کی صحت کو صحیح مانتے ہیں، تبھی تو اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں، اور امام اسحاق بن راہوے کی گفتگو بھی وہ صحیح مانتے ہیں۔
امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل کھاڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں. خیر یہ صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت، اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ میرا ایک جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کاٹا تھا. وہ عمر بن عاص نے کہا تھا، صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے، کہ جب ان کا بیٹا کہتا ہے، ظاہر موت کے وقت شرمندہ ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں تو بیٹا تسلی دیتا ہے کہ جی آپ نے تو جنگ یرموک بھی لڑی، حضور کے صحابی بھی رہے، تو آپ کی تو بشارتیں. تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے کلمہ پڑھنا. ظاہر کلمے کی وجہ سے بندہ صحابی بنا، یعنی کیٹاگوریکل ڈرائی نہیں اس فضیلت کا. کلمے کے بعد ظاہر جب کوئی صحابی ہوگا تو ایک عام مسلمان سے تو بہت افضل ہے.